السلام علیکم۔ آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، تو آج ہم سب جمعے کے ساتھ ساتھ ربیع الاول کے مبارک مہینے کی بھی دعا کریں گے۔ تو آپ سب ہی لوگ خاموشی سے یہ دعا سنیں اور دل ہی دل میں آمین ضرور بولیں، اور اگر ہو سکے تو کمنٹ میں آمین لکھ دیں، کیونکہ ہمیشہ کی طرح آج کی دعا میں بھی پوری امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ کیا معلوم کس کی آمین کے صدقے اس مبارک مہینے میں ہم سب کی دعا قبول ہو جائے، ہم سب کی بگڑی ہوئی قسمت سنور جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اور ہاں، اس مبارک مہینے میں جتنا ہو سکے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحیم، یا رحمان، بے شک تو اپنے بندوں کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اے میرے رب، اس مبارک مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے۔ یا اللہ، اس مبارک مہینے میں ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ پاک، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے مالک و مولا، بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب کعبہ، تمام بے چین دلوں کو راحت و اطمینان عطا فرما۔ یا اللہ، اس بابرکت اور رحمتوں کے مہینے میں ہم سب پر اپنی رحمتوں کی دگنی چوگنی بارشیں کر دے۔ یا اللہ، ہماری چاہتوں پر کن کہہ دے۔ یا اللہ، ماہ ربیع الاول کی برکت سے ہمارے والدین کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ، ان سب کو بخش دے۔ اے اللہ پاک، انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ، ان سب کو نبی پاک کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہم سب کے والدین جو کہ حیات ہیں، ان کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، ان سب کو صحت اور تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہمارے والدین پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب سے بھی اور ہمارے والدین سے بھی راضی ہو جا۔ یا اللہ پاک، ہم سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کے والدین کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، تمام والدین کو ان کی اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، وہ جو خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو وہ تمام خوشیاں اس دنیا میں دیکھنا نصیب فرما، اور آخرت کی دنیا میں بھی ان کو شاد و آباد رکھنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہماری ماؤں پر رحم فرما۔ اے اللہ پاک، تمام بیٹے اور بیٹیوں کو اتنی توفیق دے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور ان سے محبت سے پیش آئیں۔ اے اللہ، ہم سب کے بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے بھائیوں کو دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے شوہروں، ہمارے بھائیوں اور ہم سب کی اولادوں کو نیک و حلال رزق عطا فرما اور بہت زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو ماں باپ اپنی اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہیں، ان سب کی اولاد کو نیک اور ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اے رب کریم، جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا پوسا، ہمیں پڑھایا لکھایا اور ہمیں اس قابل بنایا، تو بھی اللہ پاک
ہمارے ماں باپ پر اپنی ڈھیروں رحمتیں برسا۔ اے اللہ، جو والدین اپنی اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے میرے مالک، اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی اولاد کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرما دے، نیک اور اچھے رشتے انہیں عطا کر دے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ تو سبھی بیٹے اور بیٹیوں کے نصیب خوبصورت کر دے۔ یا اللہ پاک، یا پروردگار، جو لوگ اولاد جیسی رحمت سے محروم ہیں، اے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے مولا، جو لوگ بھی ڈینگی بخار میں مبتلا ہیں ان سب کو صحت عطا فرما۔ آج کل ڈینگی بخار بہت زیادہ ہو رہا ہے، میری بیٹی کو بھی ہوا ہے۔ اللہ پاک سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے میرے مالک، تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ پاک ان کی آل و اولاد کا واسطہ، اے اللہ پاک ان کے صحابہ کرام کا واسطہ، ان کے تبع تابعین کا واسطہ، اس مبارک مہینے کے صدقے یا اللہ ہمارے گھروں میں خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے گھروں سے نا اتفاقی، نا چاقیاں، لڑائی جھگڑے اور رزق کی تنگی کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ حلال اور پاکیزہ رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ایسے رزق کے دروازے کھول دے جس میں برکت ہو۔ یا اللہ یہ بابرکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے میرے پیارے پروردگار، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے، اور ہم سب کی جو جو دعائیں ہیں، جو جو حاجتیں ہیں، جو جو مرادیں ہیں، اے پیارے اللہ ہماری حاجتوں کو، ہماری مرادوں کو اور ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ پاک یہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مبارک مہینہ ہے۔ یا اللہ ہمیں گلی کوچوں کو سجانے سے زیادہ، ان کا جھنڈا لہرانے سے زیادہ ان کی حدیثوں اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کو شرک سے، بدعت سے اور کفر سے بچا۔ اے میرے پیارے اللہ، جو جو یہ دعا سن رہا ہے یا پاک پروردگار، یقیناً ان کے دلوں میں بھی بے شمار دعائیں ہوں گی، حاجتیں ہوں گی۔ اے میرے مالک، اس دعا کے سننے والے، اس دعا کے لائک کرنے والے اور اس دعا کو آگے شیئر کرنے والوں کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرما، ان کی تمام تر حاجتوں کو پورا فرما اور ان کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک ان میں جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، جو کمزور ہیں انہیں قوت و طاقت عطا فرما، جو اولاد کے لیے دعا گو ہیں انہیں نیک صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جو شادی کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے شادی کے حلال ذریعے عطا فرما، جو بہنیں بیٹیاں اپنے اپنے سسرالوں میں پریشان ہیں انہیں سسرال میں عزت اور وقار سے رہنا نصیب فرما، پیار محبت سے رہنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو دیکھ ہم گنہگاروں کو، اے اللہ پاک کیسی کیسی پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی زلزلے کی صورت میں۔ یا اللہ پاک ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے تیرے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرما، ہم سب پر اپنا کرم فرما،
یا اللہ پاک اس سیلاب میں بے شمار لوگ تباہ و برباد ہو گئے، بے شمار لوگوں کے گھر ختم ہو گئے، سب کچھ پانی میں بہہ گیا، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سب ختم ہو گیا۔ یا اللہ پاک ان سب کی مدد فرما، یا اللہ غیب سے ان کے لیے وسیلے بنا دے، یا اللہ ان سب کے گھروں کے بدلے انہیں بہترین نعم البدل عطا فرما، یا اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، یا اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ تجھ سے کچھ مانگ سکیں، اے میرے مولا نہ تو ہمیں مانگنے کا سلیقہ آتا ہے اور نہ ہی مانگنے کا طریقہ۔ یا اللہ پاک ہم سب تیرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تیرے بندے ہیں، اے ہمارے پیارے پروردگار، اے رب ذوالجلال، اے قادر مطلق، ہم اسی نبی کے امتی ہیں جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یا اللہ ہم سب کی مدد فرما، ہمیں بے سہارا نہ چھوڑ، غیب سے ہماری مدد فرما، ہماری تمام تر پریشانیوں کو ان کے صدقے میں ختم کر دے۔ یا اللہ ہم سب کی ان دعاؤں کو قبول کر لے جن کے لیے ہم بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے، اے اللہ اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو تب بھی جانتا ہے، اے اللہ تجھے پتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، اے میرے پیارے اللہ تجھے پتا ہے کہ ہماری کیا خواہشات ہیں، کیا مشکلات ہیں، کیا دعائیں ہیں۔ اے اللہ پاک تجھے پتا ہے کہ ہماری کیا کمزوریاں ہیں، اے ہمارے پروردگار ہماری ان پریشانیوں کو جو ہمارے دلوں میں ہے، جو ہم تیرے سوا کسی اور سے بیان نہیں کر سکتے، اے میرے پیارے اللہ ہماری ان پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے پیارے اللہ جی ہم سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرما، ہم سب کے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ میں کمنٹ میں پڑھتی ہوں بہت سی بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اللہ سے بہت دعائیں کرتے ہیں، تہجد پڑھ کر بھی دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا پیار مل جائے۔ تو اے اللہ پاک ایسی تمام بہنوں کے لیے اگر ان کا پسندیدہ شخص ان کے لیے اچھا ہے تو اللہ پاک انہیں اس شخص سے ملا دے، ان سب بہنوں کی زندگیوں میں خوشیوں کی بارشیں برسا دے اور ان کے غموں کو، الجھنوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو شاکرین میں بنا دے، شاکرین میں شمال کر لے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنے رحم کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں، ہماری ان خطاؤں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اے پیارے اللہ تمام تر گناہ معاف فرما دے، اگلے بھی اور پچھلے بھی، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، محفل میں کیے گئے گناہ بھی اور تنہائی میں کیے گئے گناہ بھی۔ اے اللہ جان بوجھ کر کیے گئے گناہ بھی اور انجانے میں کیے گئے گناہ بھی۔ اے اللہ تو ہمارے تمام صغائر و کبائر کو معاف فرما۔ اے ستار العیوب، اے عیبوں کو چھپانے والے اللہ، ہم نے لوگوں سے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے ہیں، لیکن اللہ پاک تجھ سے کچھ نہیں چھپا، تجھ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ اے اللہ اگر تو چاہتا تو ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے آیا کر دیتا، ہمارے پوشیدہ گناہوں کو لوگوں کے سامنے آیا کر دیتا اور ہمیں دنیا میں ذلیل و رسوا کروا دیتا۔ اے ستار جس طرح تو نے ہماری دنیا میں پردہ پوشی کی ہے اسی طرح آخرت میں بھی ہماری پردہ پوشی فرمانا۔ اے اللہ
جس طرح اس دنیا میں ہمیں رسوا ہونے سے بچایا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی ہمیں رسوا ہونے سے بچانا۔ یا جبار، تیرے ہی بندوں نے اس روح کو، اس دل کو بے تحاشا توڑا ہے، بے تحاشا دکھ دیے ہیں۔ یا اللہ، اس دل کو بے تحاشا دکھایا ہے۔ اے اللہ پاک، ان آنکھوں میں درد کے بے تحاشا آنسو دیے ہیں، لیکن میرے پیارے اللہ، صرف تیرے سہارے نے ہمیں سنبھال رکھا ہے۔ اے مولا، بے شک تیری ذات جبار ہے۔ یا اللہ، تو ان سب کو بھی معاف کر دے اور ہم سب کو بھی معاف کر دے، کیونکہ اللہ پاک تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو اپنے بندوں کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ یا اللہ، پھر اس مبارک مہینے میں ہم سب کو بھی معاف کر دے۔ یا اللہ، تو غفار ہے، تیری شان ہی معاف کرنا ہے۔ اے میرے پیارے رب، مجھ گنہگار کو بھی معاف کر دے۔ یا اللہ، ہم میں وہ طاقت نہیں کہ تیری ناراضگی برداشت کر سکیں۔ یا اللہ، ہم میں وہ طاقت نہیں کہ تیرے غصے کو برداشت کر سکیں۔ تو اے میرے پیارے اللہ جی، تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سے ہماری زندگی میں ایسے کام کرا لے جس کی وجہ سے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ قبر کے اندھیرے کو برداشت کر سکیں۔ یا اللہ پاک، ہم سے تو اس دنیا میں اپنے ماں باپ کے بغیر، اپنے بہن بھائیوں کے بغیر، اپنے شوہر کے بغیر، اپنے بچوں کے بغیر سویا بھی نہیں جاتا، رہا بھی نہیں جاتا، ہمیں نیند نہیں آتی۔ تو اے میرے پیارے اللہ، ہم قبر میں تنہا کیسے رہیں گے؟ اس وقت کچھ کام نہ آئے گا اللہ پاک سوائے تیری مدد کے۔ تو اے اللہ، اس سے پہلے کہ ہماری سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے، یا غفور الرحیم، ہماری موت سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا رحمان، تو بڑا مہربان ہے۔ اے اللہ، ہم تو بہت برے ہیں، بہت برے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سے بہت گناہ ہوئے ہیں، بہت غلطیاں ہوئی ہیں، تیری بہت نافرمانیاں ہوئی ہیں، لیکن میرے پیارے اللہ، تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اے میرے مالک، ہم سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ، اگر ہمیں تیری معافی نہ ملی تو ہمارا کیا ہوگا؟ اگر ہم تجھے نہیں منا سکے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اگر ہم تجھے راضی نہ کر سکے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اے رب ذوالجلال، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، تجھے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ، ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ قیامت کے دن اپنے غصے سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا اور ہم سب کو مجرموں کے ساتھ نہیں، اپنے پیارے بندوں کی لائن میں کھڑا کرنا۔ اے میرے اللہ، ہم جو دعائیں تجھ سے مانگ رہے ہیں ہمیں وہ سب بھی دے دے، اور جو دعائیں ہماری مانگنے سے رہ گئیں اپنی شان سے وہ سب بھی ہمیں عطا کر دے۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمانا۔ یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ ساتھ ایمان کے فرمانا، ہمیں چلتے ہاتھ پیروں رکھنا، کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ، اس مبارک مہینے میں ہمیں خوشیاں عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔